قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے خاص بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، پاؤں مار مار کے نہیں چلتے، اور جب جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں، الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام ہے، یعنی بحث مباحثے کو طول نہیں دیتے، جھگڑے کو بڑھاتے نہیں۔ تو یہاں رحمان کے بندوں کی پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے۔ رحمان کے بندے دو طرح کے ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عام بندوں میں ہر طرح کی مخلوق شامل ہے، نیک، بد، اچھے، برے، مسلمان، غیر مسلم، سب کے سب، وہ سب رحمان کے بندے ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بندہ بن کے آنے والا ہے۔ اور دوسرے خاص بندے جو اللہ کے نبی، مرسلین اور اس کے ولی ہیں، جو اس کے اطاعت گزار، فرما بردار بندے ہیں، جو صرف علم حاصل نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کی کچھ خاص صفات ہوتی ہیں۔ وہ صفات تو کافی ساری ہیں، لیکن میں آج صرف پہلی صفت پہ بات کروں گی، اور وہ صفت ہے نرمی کی، عاجزی کی، انکساری کی، آہستگی کی۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یمشون علی الارض ہونا، یعنی اللہ اور مخلوق کے سامنے وہ بڑے پرسکون اور متواضع ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں۔ یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ اس لیے کی گئی کہ انسان کو یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ انسان اپنی اصل کو یاد رکھے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ ہم مٹی سے بنے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ مٹی کہاں ہوتی ہے؟ زمین پہ نا، نیچے، ہمارے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے۔ تو جب انسان یہ یاد رکھے گا کہ میں تو وہ ہوں جو اپنے ہی پاؤں کے نیچے کی مٹی سے بنا ہوں، میرے لیے تکبر کرنے اور بڑا بننے اور دوسروں پہ روب جاڑنے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی کہاں گنجائش ہے؟ میں تو خود ایک معمولی چیز ہوں۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پر چال کا ذکر کیا کہ چال چلتے کس سے چلتے ہیں؟ پاؤں سے۔ اور جب چلتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جتنی زور سے پاؤں مارتے ہیں اتنی زیادہ مٹی اڑتی ہے، لیکن جب اڑتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر بیٹھ جاتی، اڑی نہیں رہ سکتی، اڑ کے پھر بیٹھ جاتی، اسے نیچے ہی آنا ہوتا ہے۔ ہم جتنے بھی بڑے بن جائیں، ہم نے جانا تو مٹی میں ہے نا، مٹی سے بنے اور مٹی میں ہی جانا ہے۔ لہٰذا کس بات کی اکڑ، کس بات کا تکبر، کس بات کا گھمنڈ؟ دنیا میں کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں، آخر تو کہاں جانا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا عہدہ، رتبہ، مرتبہ، مقام، جو کچھ بھی حاصل کر لے، آخر یا تو زمین میں ہی جانا ہے، زمین ہی پناہ دیتی ہے۔ تو اس زمین پہ اکڑ کے چلنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ جو ہماری ماں ہے اور جس کے پاس ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نرمی اختیار کرنے میں، آہستگی اور ہمبلنس اور تواضع اختیار کرنے میں چال کا ذکر کیا ہے۔ چال کے اندر نرمی، چال انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ اس کے ضمیر، اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کی چال کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ ہر انسان کی چال مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شریف النفس انسان کی چال اور طرح کی ہوتی ہے، ایک ظالم و جابر انسان کی چال اور طرح کی ہوتی ہے، متکبر اور شیخی باز قسم کے لوگوں کی چال اور طرح ہوتی ہے۔ تو ہر انسان اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے۔ پہلی نظر میں آپ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کس طرح کی سوچوں کا حامل ہے، اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ یعنی چاہے انسان کتنا کچھ بھی چھپائے لیکن چھپ نہیں سکتا، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو عباد الرحمن کی چال جو ہے وہ آہستہ ہوتی ہے، متواضع ہوتی ہے، آرام سے چلتے ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر تکبر نہیں، وہ عبد ہیں، اور عبد بھی کس کے ہیں؟ غلام بھی کس کے ہیں؟ رحمان کے۔ تو ایسے لوگ پاؤں پٹک پٹک کے نہیں چلتے، جوتے مار مار کے نہیں چلتے، بلکہ آہستگی سے چلتے ہیں اور اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ہیں انسان۔ اور پھر دوسری صفت اس آیت میں کیا ہے
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ چال کے بعد دوسری پہچان انسان کی گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی۔ مثلاً کوئی آ رہا ہونا تو آپ دیکھتے ہیں کیسے چل کے آ رہا ہے، آ گیا پھر وہ بات کرنے لگتا ہے تو مزید پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ تو جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کے اندر حلم ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، آرام سے بات کرتے ہیں۔ جبکہ جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ، بے وقوف لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو چیخ چلا کے جواب دیتے ہیں، بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لیکن رحمان کے بندے ہر سچویشن میں خیر کی بات کرتے ہیں، بھلی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر جاہل لوگ ان کے متھے لگیں یا جاہل لوگ ان کو پریشان کریں تو بھی وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتے، اس وقت بھی وہ آرام سے ہی بات کرتے ہیں۔ ہمیں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ بات کرتے کرتے ہم اتنے جوش میں آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ ہمارا سانس پھولنے لگتا ہے اور پھر ہمارا لہجہ جو ہے اس کے اندر ایک نخوت سی آ جاتی ہے۔ چلیے ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہوں، یعنی عام طور پر ہم اپنے جیسے لوگوں سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کا واسطہ جاہلوں سے بھی پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک ایکسٹریم کیس ہوتا ہے۔ تو جو اس ایکسٹریم کیس میں کامیاب ہو جائے، یعنی یہاں یہ نہیں کہا جب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو بھی ان کو سلام بھیج دیتے ہیں، یعنی سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کا پیغام ہے۔ اگر کوئی شخص جاہل سے بات کرتے ہوئے اپنا غصہ، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر ایک اچھے انسان سے تو وہ اچھی طرح ہی بات کرے گا نا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جب وہ اچھے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں تو انسان کا کوئی کمال نہیں کہ اگر سامنے والا آپ سے اچھی طرح بات کر رہا ہے تو آپ اچھے ہی ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بعض اوقات سامنے والا اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اچھے نہیں ہوتے، ہمارا اخلاق بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اچھا کون ہے کہ جب سامنے والا اچھا نہ ہو پھر بھی اچھے ہوں۔ تو رحمان کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھتے ہیں۔ آپ کی باتوں میں نرمی تھی، آہستگی تھی، بات اس طرح کرتے تھے کہ دوسرا آسانی سے سمجھ جاتا تھا، اور جتنا بھی کوئی دوسرا جہالت برت رہا ہوتا تھا اس کی جہالت آپ کی بردباری میں اضافہ کرتی تھی۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بے وقوف لوگ جب آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں ہوتے تو وہ اس کے بعد مزید بے وقوفی کرتے ہیں، مزید بے وقوفی کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھلا آپ کیا کرتے ہیں، کیا آپ بھی اسی زبان میں جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ تو قالوا سلاما، یعنی بحث مباحثہ ترک کر دیتے ہیں، جھگڑے کو طول نہیں دیتے، بحث چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی عباد الرحمن اہل جہالت سے الجھتے نہیں۔ اب یہ اہل جہالت آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں اور باہر بھی جہاں آپ کا کوئی کام ہو وہاں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی رکشہ ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دکاندار بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا کہ آپ کو خود کیا کرنا ہے، یہاں آپ کا رول کیا ہے۔ جاہلوں کی گفتگو کا مقابلہ اچھی گفتگو کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سورۃ القصص میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، یعنی ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو اس آیت سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ نرمی کی فضیلت، جو نیک بندوں کی چال اور گفتگو دونوں میں عیاں ہوتی ہے، دونوں سے پتہ چلتی ہے۔ رحمان کے بندوں کے اندر حلم ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، احسان کا رویہ ہوتا ہے، عفو درگزر کرنا جانتے ہیں، ان کے اندر ایک ذہنی سکون ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ حلم اپنانا بلند اخلاق کا درجہ ہے، اور احمق لوگوں کے مرتبے پر نیچے اترنا کم عقل لوگوں کی ایک قسم ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہل 6 عادات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، جاہل 6 عادتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔
اب اپنے آپ کو دیکھیے, اب یہ نہ ڈھونڈیے اچھا بھلا کس کس کے اندر یہ باتیں ہیں, اپنے اندر دیکھنی کہ کہیں ہم تو نہیں. نمبر 1, وہ معمولی باتوں پہ غضبناک ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لیتا ہے, بے فائدہ باتیں کرتا ہے, بے مقصد باتیں, فضول باتیں, غیر مناسب مقام پر عطیات دیتا ہے, یعنی جو مستحق نہیں ہوتے ان کو دیتا ہے, دشمن اور دوست کی پہچان نہیں رکھتا, ہر ایک سے دوستی کر لیتا ہے, راز افشا کر دیتا ہے, یعنی اس کے دل میں کوئی بات ٹکتی نہیں, ہر بات دوسرے کو بتا دیتا ہے, اور ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے, ہر کسی پہ ٹرسٹ کر لیتا ہے. یہ شخص بے وقوف ہوتا ہے, جاہل ہوتا ہے, ناسمجھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں پر قابو پانے کے لیے ایک چیز چاہیے, اور وہ ہے سیلف کنٹرول, اپنے آپ کو روک لینا, اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کی باگ کھینچ کے رکھنا. جب کسی بات پہ غصہ آ رہا ہو تو اس کا نہیں, غصہ نہیں ظاہر کرنا, فضول باتوں میں پڑھنے کو دل چاہت کر نہیں, یہ بیکار کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب آپ کے دل میں کوئی بات کرنے کو آئے نا تو سوچا کریں کوئی ضرورت ہے اس کی, کیا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا, اگر ہو سکتا ہے تو جانے دیں اس کو, لیٹ اٹ گو, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو چھیڑنے کی. اور پھر فضول خرچ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. بس جس طرح کسی کو کرتے ہوئے دیکھا, کسی نے کوئی خاص کپڑا پہنا ہوا ہے ویسا کپڑا پہن لیا, کسی نے خاص بیگ اٹھایا ہوا ہے جا کے ویسا بیگ خرید لیا, چاہے 10 بیگ اندر الماری میں رکھے ہوئے ایک اور خرید لیا. یعنی مال جیسی قیمتی چیز کو جہاں خرچ کرنا چاہیے, جہاں سے 700 گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہو اللہ کے راستے میں دینے سے, وہاں خرچ کرنے کی بجائے بیکار دنیا کی چیزوں پر خرچ کرتے رہنا, برانڈز کے نام پر زیادہ پیسے خرچ کر کے, زیادہ پیسے لٹا کے اپنا رہن سہن یا کپڑے یا جوتے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پر زیادہ مال خرچ کر دینا. یعنی وہ صدقات جو ہمیں بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں, وہ صدقات جو ہماری موت کو آسان کریں گے, وہ صدقات جو ہماری قبر کو روشن کریں گے, وہ صدقات جو پل صراط پہ روشنی کا باعث بنیں گے, وہ صدقات جو آخرت میں حساب کی آسانی کریں گے, وہ صدقات جو ہمارے لیے قیامت کے دن سایہ بنیں گے, کیونکہ مومن کا صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے سایہ ہوگا. وہ صدقات چھوڑ کر وہاں مال خرچ کرنے کی بجائے دنیا میں ہی سب کچھ لٹا دینا, صرف اپنی عیش و عشرت, کیونکہ کوئی مقصد نہیں ہے نا, یہ آخرت بھولی ہوئی ہے نا, غافل ہے نا. ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں, ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں, ان چیزوں میں پڑ جانا, ان محفلوں میں شریک ہونے لگ جانا کہ جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں, یہ ناسمجھی اور حماقت نہیں تو کیا ہے؟ تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ مجھے کہاں فائدہ دے گا, چاہے وہ بات ہو, چاہے وہ مال کا خرچ کرنا ہو, چاہے وہ کسی سے دوستی کرنی ہو, چاہے وہ کسی پہ ٹرسٹ کرنا ہو, ہر چیز سوچ سمجھ کر کرنا. اب آپ دیکھیے کہ جس شخص کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے نا, وہ اپنی آواز اونچی نہیں کرتا, اس کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جس کو سیلف کنٹرول نہیں, چھوٹی سی کسی نے بات کی, چیخ کے جواب. 2 طرح کی مائیں ہوتی ہیں, ایک وہ جو ہر بات کے جواب میں چیختی چلاتی, اور کبھی بچوں سے آرام سے بات ہی نہیں کرتی, اور بچوں بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ماں چاہتی کیا ہے, ہر وقت ہی غصے پر رہتی ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں اس کے دوست کی ماں تو ایسی نہیں, پھر وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا ہے اور دوست کی ماں سے محبت کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, شادی کے بعد انسان دیکھتا ہے کہ میری ماں تو اور طرح تھی, ساس میری بہت اچھی ہے, یہ بہت محبت کرتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب وہ بچہ جو ہے وہ ساس سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے, اب ماں کو اور جیلسی ہونے لگتی ہے, وہ اور زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے, وہ اور زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہے کہ تم بہت بے وفا ہو. بات بے وفائی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ محبت دینے سے ملتی ہے. یاد رکھیے, محبت ارن کی جاتی ہے, ایسے مفت میں نہیں ملتی. جو بھی ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب ہم احسان کا برتاؤ کرتے ہیں, اپنی طرف سے اچھا کرتے ہیں, تو جواب میں بھی محبت ملتی. کہتے ہیں نا کہ اگر پھر بھی محبت نہ ملے تو کیا کرو, ڈوز بڑھا دو اور زیادہ محبت کرو. نفرت لینا, نفرت پالنا, یعنی نفرتیں اکٹھی کرنا بڑا آسان ہے. 2 باتیں سنا دو کسی کو, وہ کبھی نہیں بھولے گا, اس نے مجھے فلاں وقت میں یہ کہا تھا. لیکن کسی کی محبت حاصل کرنے میں ایک وقت لگتا ہے. تو بہرحال محبت ہو یا اچھے تعلقات ہو, کوئی بھی چیز ہو,
ان میں نرمی ان کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نرمی بہت سے کام آسان کر دیتی ہے، قول میں بھی فعل میں بھی. نرم پہلو اختیار کرنا، آسان کام کو لینا، اور یہ سختی کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، نرمی کا اپوزٹ کیا، متضاد کیا، سختی. امام سفیان ثوری نے اپنے ساتھیوں سے کہا جانتے ہو نرمی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمیں بتا دیں. انہوں نے کہا یہ کہ تم کاموں کو ان کی جگہوں پہ رکھو. جو کام جتنا امپورٹنٹ ہے نا اس کو اتنی امپورٹنس دو. سختی کو اس کی جگہ پر، نرمی کو اس کی جگہ پر، تلوار کو اس کی جگہ پر، کوڑے کو اس کی جگہ پر. یہ نرمی ہے. چھری کو اپنی جگہ، کینچی کو اپنی جگہ، سختی کو اپنی جگہ، نرمی کو اپنی جگہ. ہر جگہ نرمی بھی نہیں چلتی اور ہر جگہ سختی بھی نہیں چاہیے ہوتی. ہر چیز اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، نرمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی اکھڑ پن جس چیز میں ہوگی اسے بدنما کر دے گی، اور اللہ بہت نرم خو ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نرمی کو پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق سخت دل ہوتے تو یقیناً یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، پھر یہ آپ کے ساتھ مل کے کام نہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا مومنوں کے ساتھ شفیق ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں. انبیاء کی صفت بھی یہی تھی. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاکیزہ سیرت بنایا تھا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ واقعی پرہیزگار تھا.